کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کہ آپ کی ناک کے نیچے اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، میرے خیال سے 32,000 روپے پر ڈے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہیں لیا ہوگا۔ پھر یہ کہنا درست ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے عامر جان جیسے کرپٹ اور حرام خور لوگ اور ان جیسے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کی آنکھ کا تارا ہیں۔ بانی صاحب، آپ کی ناک کے نیچے اتنی بڑی بڑی وارداتیں ڈل رہی ہیں اور آپ روکنے سے قاصر ہیں۔ دوستوں، میں وقاص عزیز آپ کو اپنے آج کے انتہائی اہم ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جمعے کا دن ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اور اس کے علاوہ بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جتنا درود و سلام بھیجا جائے وہ کم ہے، اور ان کی نسبت سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ میں نیب ٹیک کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نیب ٹیک کے جو سربراہ ہیں اس وقت عامر جان انتہائی کرپٹ ترین مبینہ طور پر وہ بیوروکریٹ پائے گئے ہیں، اور وہ ان میرے خیال سے بیوروکریٹس میں سے ہیں جو شہباز شریف کی کور ٹیم کا حصہ ماضی میں بھی رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ لا کر یہاں پہ بٹھا دیے گئے ہیں۔ ایک ایسا بیوروکریٹ جس کا ماضی ہی بہت سارے شکوک و شبہات اور انکوائری سے جڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اسے یکدم اٹھا کر انتہائی اہم ذمہ دار اور پیسے والی پوسٹ پر لا کر بٹھانا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جہاں یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں ان کے کار خاص اشرف صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی گزشتہ ولاگ میں، اور میں نے ان کی کارگزاریاں بے نقاب کی تھیں۔ جس طرح انہوں نے فون پہ مجھے دھمکیاں دیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور میں ایک بات یہ سوچ کر حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو سرکاری ملازم ہو کے سرکار کے دفتر میں بیٹھ کر صحافیوں کو مارنے اور ڈرانے اور دھمکانے کے پلان تیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں اور میری لیگل ٹیم جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ سٹوری جو آج کرنے جا رہا ہوں میں 2 روز قبل کر دیتا، لیکن میرے والد صاحب چونکہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ ہاسپٹلائز ہیں، اس وجہ سے میں اس سبب سے تھوڑے سے بریک کے بعد آیا۔ مجھے یہ سننے کو ملا جی کہ وہ اکاموڈیٹ ہو گیا یا وہ ڈر گیا، تو ڈرتے تو ہم صرف اللہ کی ذات سے ہیں چودھری صاحب، اس کے علاوہ تو ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، ایک چیز جو چودھری صاحب کے حوالے سے پتہ چلی ہے وہ یہ کہ میرے ولاگ کے بعد یا اس سے کچھ گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے، مطلب اس سارے ولاگ کی اس چیز کے بعد یہ پروسیس تیز ہوا ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو سمری بھیجی گئی ہے کہ اشرف صاحب کو 6.5 سال کے لیے ایک نیکسٹ جو گریڈ ہے وہ دے کے اس کے بعد انہیں دوبارہ یہاں پہ ڈپلائی کیا جائے، یعنی اپوائنٹ کیا جائے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انتہائی راشی، حرام خور اور قوم کو لوٹ کے کھانے والا معاشی دہشت گرد، ایک معاشی درندہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے آپ کے بارے میں، آپ کی کرپشن کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ پھر ٹھیک ہے، ان پر ایمان لانا چاہیے، آمنا و صدقنا کہنا چاہیے کہ ایسے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آپ نے ای ڈی بھی لا کر بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے چمچے کھڑچے بھی انتہائی حرام خور ہیں، انتہائی کرپٹ ہیں، انتہائی راشی ہیں۔ مبینہ طور پر جو پاکستان میں معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اس طرح کے بیوروکریٹس اور ان کے اس طرح کے جو کالی بھیڑیں ہیں، جو کالے چہرے ہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو یہ اتنے کرک ہو چکے ہیں، یہ اتنے کرکناth بن چکے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز مینیج کر لی ہے، ہمیں کوئی نہیں گرفتار کر سکتا، ہم سے لوٹا ہوا پیسہ کوئی نہیں مطلب نکلوا سکتا۔ میں حیران ہوں شہباز شریف صاحب کہ اگر آپ اس شخص کی سمری کے اوپر سائن کرتے ہیں، آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو واپس لا کے یہاں پہ ڈپلائی کرتے ہیں، آپ عامر جان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، کوئی انکوائری ایکٹیو نہیں کرتے، کسی قسم کی تحقیقات کا حکم نہیں دیتے، تو پھر شہباز شریف صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب ٹیک میں ہونے والی اربوں کی کرپشن میں مبینہ طور پر آپ بھی شامل ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپریشن عزم استحکام پھر ایک الگ چیز ہے، آپ معاشی دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے میں پیش ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت جو لٹیا ڈوب رہی ہے معاشی طور پر، اس میں آپ کا اور آپ کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون کا اور آپ کی جو بیوروکریٹ جو 35 سال سے آپ پال رہے ہیں، 40 سال سے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر یہ کہنا درست ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے عامر جان جیسے کرپٹ اور حرام خور لوگ اور ان جیسے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کی آنکھ کا تارا ہیں، آپ کے ناک کا بال ہیں۔ پھر یہ کہنا درست ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ بھاڑ میں گیا نیب، بھاڑ میں گیا ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، یہ سارے ادارے آپ کو مل کر پیسے اکٹھے کر کے دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ آئی ایم ایف اور اس کے ساتھ جتنا بھی دنیا بھر کا قرضہ ہے وہ صرف آپ کو، آپ کے خاندان کو
مزید امیر کرنے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس کا مطلب درست ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ آپ جو بات کرتی ہیں شفافیت کی، نیب ٹیک جو پنجاب میں کام کر رہا ہے، نیکسٹ اس کے اوپر میں آنے والا ہوں، اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کی ناک کے نیچے اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اتنی بڑی حرام خوری ہو رہی ہے، اتنی بڑی پاکستان میں معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو آپ نہیں روک رہی، جان بوجھ کر آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کر لیتا ہے، لیکن آپ کا یہ جو کبوتر ہے، یہ چونکہ ڈالروں والا کبوتر ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات درست ہوگی کہ آپ کے گھر میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی ڈالروں کی ہیں۔ اس کی بات یہ درست ہوگی، اس کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ کہ آپ کی ساری توانائیاں صرف پی ٹی آئی پہ انتقامی کارروائی کے لیے ہیں، ان لوگوں کو آپ بالکل بھی نہیں ٹارگٹ کر رہی، ان لوگوں کو آپ بالکل اریسٹ کرنے کا حکم نہیں دے رہی، ان لوگوں کے خلاف آپ بالکل کارروائی نہیں کر رہی جو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک اور کارروائی ان لوگوں کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے سامنے یہ لیٹر ہے، آپ اسکرین پہ بھی اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مس لبنہ شہناز ہیں، اور انہیں یہاں پہ رکھا گیا ہے شارٹ ٹرم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ کنسلٹنٹ ٹو نیب ٹیک ہیڈ کوارٹر، 32,000 روپیہ پر ورکنگ ڈے پہ، 32,000 پر ورکنگ ڈے پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان جو ہے وہ نہیں لے رہا ہوگا، جس نے ملک و قوم کے لیے سرو کیا ہے۔ میرے خیال سے 32,000 روپے پر ڈے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نہیں لیا ہوگا۔ 32,000 روپے پر ڈے میرے خیال سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نہیں لے رہے ہوں گے۔ 32,000 روپے پر ڈے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں لے رہے ہوں گے۔ 32,000 روپے پر ڈے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں لے رہے ہوں گے۔ اور کون لوگ ہیں آپ؟ کون لوگ ہیں آپ جو میرے ملک کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے آکٹوپس کی طرح بلکہ 50 ہاتھوں سے لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ میں عاصم منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جس ملک کو صاف اور شفاف کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے یہ تو نوٹس لے لیں، 32,000 روپیہ، اس سے پہلے 16,000 روپیہ پر ڈے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ کون سے انہوں نے آسمان سے تارے توڑ کر لانے ہیں؟ کون سے یہاں پہ سونے کے گلاب انہوں نے اگانے ہیں کہ جو یہ اتنی بڑی، اتنی مہنگی تنخواہ پہ آ گئے ہیں؟ خدارا میں وزیر اعظم سے تو مایوس ہو رہا ہوں، میں تو وزیر اعظم سے نا امید ہو رہا ہوں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب کو، اور میرے خیال سے سیکٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب کو بھی اب کچھ کہنا بیکار ہوگا، کیونکہ وانی صاحب آپ کی ناک کے نیچے اتنی بڑی بڑی وارداتیں ڈل رہی ہیں اور آپ روکنے سے قاصر ہیں۔ وانی صاحب آپ کی ناک کے نیچے ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ وانی صاحب آپ کی ناک کے نیچے محکمہ تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ وانی صاحب آپ کی ناک کے نیچے اس طرح کے درندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس کے آگے بندہ جا کے فریاد کرے؟ کس کے آگے جا کے بندہ بات کرے؟ آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں صحافی بلیک میلر ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں تو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ وانی صاحب کیا کریں ہم؟ آپ نے تو اپنی سروس گزار لی ہے، اب آپ کم از کم جاتے ہوئے اس ملک کو تو سرو کر جائیے، جاتے ہوئے ایسے کلپرٹ اور حرام خور لوگوں کو تو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیجئے۔ وانی صاحب ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، براہ مہربانی ایسے لوگوں سے ملک و قوم کی جان چھڑا دے۔ عاصم منیر صاحب، جناب جنرل ندیم انجم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر ایک اینٹی کرپشن ونگ بھی بنائیں، اور اس کے اندر یہ جو نیب ہے، یہ ایف آئی اے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ان کے پاس، اور اینٹی کرپشن کے پاس، ان کے پاس تو جو جاتے ہیں کیسز وہاں پہ سب مینیج ہو جاتا ہے۔ آپ پلیز یہ ایسا ایک ونگ بنائیں اور یہاں پہ ان لوگوں کو بلا کے یہ ساری چیزیں، ثبوت، شواہد آپ کے سامنے ہیں، ان کی کھال میں بھس بھر کے انہیں الٹا لٹکا کے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ باہر نکالیں۔ آپ یقین مانیں، میں حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں کہ صرف 10 کرپٹ بیوروکریٹوں کو آپ الٹا لٹکا دیں، باقی سارے پیسے باہر نکالیں گے، آئی ایم ایف چھوڑ کے پاکستان قرضہ دینے والا بن جائے گا دوسرے ممالک کو۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اپنے خون سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ پاکستان کو خطرہ کسی دہشت گرد سے نہیں ہے، ان معاشی دہشت گردوں سے ہے، یہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری آواز میں آواز ملائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔